عالم کی قدر کرو، اگر ان کی بے قدری کرو گے تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ لوگوں علماء کی، حفاظ کی اور اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ انہوں نے محنت کی تو یہ حافظ قرآن ہو گئے، آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ بات کو زندگی میں ان کا یہ مقام ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زندگی میں ان کا یہ مقام ہے، مرنے کے بعد، انتقال کے بعد بھی ان کا کیا مقام ہے، کیا منصب ہے کہ آج ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول آج اس بات کی بڑی تشہیر کرتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ زمین انسان کے جسم کو مٹی میں ملا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے۔ یہ ہر چہار جانب یہ بڑی محنتیں کر کر کے اس بات کی تشہیر کر رہے ہیں، اور جو بات ان لوگوں کو، عام لوگوں کے لیے کہنا چاہیے تھی، وہی بات انہوں نے ولیوں پر فٹ کر دی، وہی بات ان لوگوں نے نبیوں پر بھی فٹ کر دی۔ نہیں چلے گی۔ نبی کے مقام اور ہے، ولی کے مقام اور ہے، روحانیت والے کے مقام اور ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام اور ہے، ایک عالم دین کا مقام اور ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہے، اور ایک روح والے کا مقام اور ہے۔ سب کے مقامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا اب زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، فنا کرے یا کھائے۔ اب کیا کرتی ہے زمین؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بہت اچھے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کی برکت سے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بریلی، رضوی دولہ، تنظیم المسلمین بائیسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو خدا کی قسم صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ زمین صاحب قرآن کے جسم کی کیسی حفاظت کر رہی ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم ناز سے مس کر گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کے حال کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بدن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں، یہ تنظیم المسلمین نے اپنے طلباء کو اس ادارے کے اساتذہ نے، تنظیم المسلمین کے اساتذہ نے ماشاءاللہ اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر ان کو علم پر پروان چڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔
اب جو علم پر پروان چڑھ جاتا ہے تو قرآن میں تو سب کچھ ہے. قرآن میں وہ جو تلاش کرے گا وہ قرآن میں اس کو مل جائے گا. اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں تم جو تلاش کرو گے قرآن میں وہ تم کو مل جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ علم پر پروان چڑھ جاؤ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت نقی علی خان نے اپنے بیٹے احمد رضا کو وہ علم دیا، وہ علم سکھایا، وہ علم پڑھایا. اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر احمد رضا کو علم پر پروان چڑھا دیا. جب وہ علم پر پروان چڑھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ میں پیدا کب ہوا تھا. واہ واہ، بہت اچھے. والد سے نہیں پوچھا، والدہ سے نہیں پوچھا. کس سے پوچھا؟ قرآن سے پوچھا. کیا بات ہے. میرا مادہ تاریخ ولادت کیا ہے، ہاں. پیدا کب ہوا تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مادہ پیدائش کیا ہے، میرا مادہ یوم ولادت کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے قرآن کھولا، قرآن سے پوچھا، قرآن کی تلاوت کی تو قرآن میں مل گیا. قرآن میں کیا ملا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اس کے الفاظ جوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ ولادت ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکال کر دکھلا دیا. اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان جو علم پر پروان چڑھ جائے. اللہ. ماشاء اللہ. قرآن میں تلاش کرے کہ میرا مادہ یوم ولادت کیا ہے، تلاش کرے گا مل جائے گا. اس لیے کہ ہے آپ کا بھی ہے مولانا حسنین صاحب، آپ کا بھی ہے مولانا نیاز صاحب، آپ کا بھی ہے مولانا نقی علی صاحب، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، تو سب کا ہے. تو تم قرآن میں جو تلاش کرو گے وہ قرآن میں تم کو مل جائے. بہت اچھے. اگر اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکال کر دکھلا دیا تو اس میں اعلیٰ حضرت کا کیا کمال ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ. خدا کی قسم کمال تو یہ ہے کہ اپنے انتقال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ. کمال تو یہ ہے. واہ. اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکالا تو کیا نکالا، اپنا انتقال کی تاریخ قرآن سے نکال کر بتاؤ. کیا بات ہے. تمہارے انتقال کی تاریخ بھی قرآن میں موجود ہے، ڈھونڈو گے تو مل جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ڈھونڈا کہ میرا انتقال کب ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے حکیم کے پاس نہیں گئے. کہاں گئے؟ قرآن کے پاس گئے. قرآن سے پوچھا، مل گیا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. اس آیت کے اعداد جوڑ لو تو جو اس آیت کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ وصال ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مادہ تاریخ ولادت بھی قرآن سے نکال کر دکھلا دیا ہے اور اپنا مادہ تاریخ وصال بھی قرآن سے نکال کر دکھلا دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے. اسی لیے دنیا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنے پر اس لیے مجبور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسالت کا پیغام دیا تھا وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا تھا. جو مسلک دیا تھا وہ اعلیٰ مسلک دیا تھا. جو نظریہ دیا تھا وہ اعلیٰ نظریہ دیا تھا. جو عشق رسالت کا پیغام دیا وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو ہم جیسے عوام کیا پہچانتے؟ کیا بات ہے. ہم سب عوام ہیں. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو کیا جانتے؟ ایک عالم دین تھے بس اتنا ہی مانتے جیسے حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں. آپ جانتے حضرت امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جیسے حضرت امام ماتوریدی تھے، جو حضرت امام شہاب الدین رملی تھے،
یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے ایسی ایسی خدمات دین انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے کام سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی، جیسے ان اولیاء کرام نے کام کیا۔ اس میں ایک اعلیٰ حضرت بھی ہے، تو صرف علماء ہی اعلیٰ حضرت کو پہچانتے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا کمال ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند کی برکت ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی عظمت کو عامت المسلمین تک پہنچا دیا ہے۔ عامت المسلمین تک اعلیٰ حضرت کا تعارف کرانے والے کا نام ہے مفتی اعظم۔ وہی مفتی اعظم آپ کے باعث میں تشریف لائے۔